حالت حیض و نفاس میں جمع کرنا کیسا؟ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے شرعی اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب عورت اور مرد تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالمعمول مباشرت کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی حالت حیض میں ہوتی ہے تو اس درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناواقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ ترجمہ: حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے بارے میں جدید علم طب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس لیے حالت حیض میں جماع سے اجتناب کرنے کے راز سے پردہ ہٹایا دیا ہے۔ دوران حیض عورت کے خاص اعضاء خون حیض کے مجمع ہونے سے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعصاب داخلی عدود کی سیلان کے باعث اضطراب میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حالت حیض میں جنسی اختلاط معذرت اور کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے اور بعد میں مزید خرابیاں، سوزش، رحم وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں ایڈز نام کی انتہائی خطرناک بیماری جو معروض وجود میں آئی ہے وہ بھی اسی قسم کی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اسی بات پر مجھے دیجیے اجازت۔ معلومات ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست رجب عکاس۔